بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ محمدی کے زیر انتظام نماز و دینیات پروگرام 2020 کلاس 7 کی آج 7ویں کلاس ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن کریم۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف گفتگو کریں، ہم اپنی پچھلی کلاس کی طرف ایک سرسری سا جائزہ لیتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے عقیدہ نبوت پہ بات کی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی خداوند عالم کی طرف سے انسانوں کے لیے کیوں آتے ہیں۔ اس میں ہم نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی تھیں، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی جو عقل ہے وہ کامل نہیں ہے اور اس میں جو ہے وہ کمی ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے دنیاوی کچھ مثالیں پیش کی تھیں، جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کائنات کے متعلق ابھی انسان کی جو تحقیق اور جستجو ہے وہ ابھی نامکمل ہے، ناکافی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے متعلق جو انسان کی ابھی تک جستجو ہے وہ بھی نامکمل ہے، لہٰذا انسان کو کسی ایک ایسی ذات کی طرف جو کہ کاملاً ہو اور انسان کو، کائنات کو، تمام چیزوں کو بہترین انداز سے سمجھ سکتی ہے، بہترین طور سے سمجھ سکتی ہو اور انسان سے اس کا رابطہ بھی ہو، لہٰذا اس رابطے کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی یا رسول ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نبی کا مطلب کیا ہے کہ پیغام لانے والا، اور رسول کا مطلب ہے پیغام دے کر بھیجے جانے والا۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسانی عقل جو ہے اس بات کا ادراک تو کر سکتی ہے کہ اس کا بنانے والا خالق کون ہے، لیکن وہ اس بات کا ادراک نہیں کر سکتی کہ قانون کیا ہو۔ وہ ذات جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے وہ ہم سے چاہتی کیا ہے، اس نے کائنات کو کیوں خلق کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، اس نے جو اخلاقیات وہ ہم سے چاہتا ہے وہ کیا ہے۔ تو کاملاً ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے انسان کو ضروری ہے کہ اسی ذات کے ساتھ ایک ربط قائم کرے، اور اس ربط کا جو نام ہے، اس تعلق کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ نبی ہے۔ اس نبی کے ذریعے سے خداوند عالم سے انسان کا ربط قائم ہو سکتا ہے، اس وحی کے ذریعے سے۔ پھر ہم نے آپ کو سامنے یہ بتایا تھا کہ نبی جو ہیں وہ زیادہ تر جو قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے وہ مشرق وسطیٰ کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ زیادہ تر انہی کا ذکر ہے، جو کہ تقریباً 25 انبیاء ہیں جو کہ قرآن مجید میں جن کا ذکر آیا ہے، اور انہی کے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ورنہ اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء آتے رہے ہیں، کن کن قوموں میں آئے ہیں، کس طریقے سے آئے ہیں، کن تاریخوں میں آئے ہیں، اس کا ہمیں کوئی بھی علم، نہ تاریخ میں کسی چیز کا ان کا علم نہیں ہے۔ اچھا، انبیاء کا رابطہ جو ہے وحی کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہ جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے آپ کے سامنے ایک بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی تھی، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا وحی جو ہے وہ علم اور عقل کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے ہے، ان کی رہنمائی کرتی ہے عقل۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے بات کی تھی ختم نبوت کی، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ جو ہے ختم ہو گیا، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نئی شریعت جو ہے آنے والی نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس کتاب ہے یعنی کہ قرآن مجید، وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، اسی لیے اب نہ تو کوئی شریعت آنے والی ہے، نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، لہٰذا جو سلسلہ نبوت ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی میں ہم نے آپ کو ایک ترک اولیٰ کا ایک بتایا تھا کہ ترک اولیٰ کیا چیز ہے، اور پھر ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ نبی کا سلسلے ختم ہونے کے بعد اب جو ہدایت اور انسان کی رہنمائی کا سلسلہ ہے وہ کس صورت سے ہے؟ امامت کی صورت سے ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، یعنی کہ قرآن مجید کی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن کتاب ہدایت ہے اور قیامت تک کے لیے، مطلب آنے والی جتنی بھی انسان ہیں اب قیامت تک کے، سب کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن میں کیونکہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ کتاب ہدایت ہے، لہذا اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ تحریف نہیں ہے، کسی قسم کی اس میں کمی اور بیشی نہیں ہے، یہ مکمل کامل کتاب ہے، اور اس نے جو ہے ہر خوش کتر کو خداوند عالم نے اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی حفاظت بھی خدا نے اپنے ذمہ لی ہے۔
اس کے مقابلے میں دیگر اور بھی خداوند عالم کی طرف سے کتابیں آئی ہیں، جیسے زبور، انجیل اور مختلف صحیفے بھی آئے ہیں، لیکن ان میں تحریفیں ہوتی رہیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن کو جو ہے وہ تحریفات سے پاک رکھا ہے، اور جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ اس میں اب کوئی تحریف کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں تھا، اس کو خداوند عالم نے شب قدر میں رسول خدا کے قلب پر نازل کیا ہے، اور عام انسانوں کے لیے جو ہے وہ 23 سال میں رسول خدا نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ رسول خدا کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام نے کیا کیا ہے، اس کو تحریر کیا ہے اور اس کو جمع کیا ہے، اور کتابی صورت جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام نے دی۔ اچھا، قرآن کریم جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دائمی معجزہ ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک دائمی معجزہ ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کئی معنوں میں معجزہ ہے، بہت سارے معنوں۔ ہم آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں، جیسے فصاحت و بلاغت میں قرآن کریم جو ہے وہ معجزہ ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ انسان کو دعوت دی ہے، للکارا ہے اس کو کہ وہ آئے اور قرآن کی مثال پیش کر، جیسے سورہ اسراء کی آیت 88 میں ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کے مثل لے آئیں تو بھی نہیں لا سکتے، چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار اور پشت پناہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی قرآن چیلنج کر رہا ہے آپ کو چیلنج دیا قرآن، آئیں آپ سب مل کے، جتنے بھی جن اور انس بھی مل جائیں اور قرآن کا ایک مثل بھی لائیں، لے کے آن پائیں تو لے کر آئیں۔ یہ چیلنج ہے، اور یہ چیلنج جو ہے ابھی سے نہیں ہے، آج کا یہ چیلنج رسول خدا دے کر گئے ہیں اور قیامت تک کے لیے چیلنج۔ اب اس عرصے میں جتنے بھی انسان آئے ان سب کے لیے برابر سے چیلنج ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے کہ اس دور کے لیے کمی تھی اور آج کے لیے نہیں، ہر دور کے لیے، چاہے سائنسی علوم کتنی ترقی کیوں نہ کریں، سب کے لیے چیلنج ہے، اور آج بھی۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں بھی ہے کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بندے نے گڑھ لیا ہے، تو کہہ دیجئے کہ اس جیسے سورہ گڑھ کر تم بھی لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ وہ جس کو چاہو بلا لو اگر اپنی بات میں سچے ہو۔ قرآن ایک چیلنج، پھر قرآن ایک چیلنج دے رہا ہے، مطلب قرآن کے بہت سارے موضوعات میں انسان کو اس طریقے سے قرآن نے جھنجھوڑا ہے اور ان کو مختلف جو ہے وہ چیلنجز دیے ہیں، اور یہ چیلنج ہمیشہ کے لیے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کے اس چیلنج کے مقابلے پہ نہ رسول خدا کے دور سے لے کے آج تک، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دور میں خاص کر ہم بات کریں تو عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اور جو بے دین لوگ ہیں وہ اسلام کے خلاف کس طریقے سے پیکار ہیں، کتنا پیسہ ڈالرز خرچ کر رہے ہیں۔ اگر ان میں ذرہ برابر بھی ان کے دلوں میں یا ذہنوں میں ذرا سی بھی گنجائش ہوتی کہ قرآن کی اس آیت کا مذاق اڑا سکتے، کوئی آیت لا سکتے، تو وہ چیلنج کو ضرور قبول کرتے، لیکن انہوں نے اس چیلنج کو کبھی قبول کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ 1400 سال پہلے سے لے کے آج تک کسی نے یہ کام کیا ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتا، وہ جانتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس طرف کبھی توجہ نہیں کی۔ ورنہ چیلنج تو آج ان کے لیے بھی موجود ہے، اگر وہ کر سکتے تو وہ لے کر آتے اور مسلمانوں کو کیا کرتے اور قرآن کے مقابلے میں پیش کر دیتے، ذلیل و رسوا کر دیتے اگر ان کے بس میں ہوتا، لیکن کیونکہ یہ کلام الہی ہے اس لیے اس کا کوئی جواب لانا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی ایک اور آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں کہ رسول خدا کے دور میں جو تھا وہ جب کفار قریش جو تھے وہ رسول خدا کی تبلیغات سے بہت زیادہ پریشان ہوئے، روکنا چاہا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے۔ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ قبیلہ بنی مخزوم کا ایک جو قبیلہ تھا عرب کا، یہ بڑا مشہور تھا حسن و تدبیر کے معاملے کے اندر، بہت مشہور تھا یہ لوگ۔ ان کے بہترین فردوں میں سے ایک فرد کو چنا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، کہ تم جاؤ رسول خدا سے کچھ آیات سیکھو، سمجھو، اور پھر اس کے بعد غور و فکر کرنے کا جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ، قرآن کا چیلنج ہے باطل کر دو۔ رسول خدا کا چیلنج باطل ہو جائے گا تو لوگ اس کے جھوٹے ہونے پہ یقین کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کی تبلیغات خود بخود رک جائیں گی۔ مغیرہ گیا، اس نے رسول خدا سے کچھ آیتیں سنی، اور سننے کے بعد جو ہے وہ بہت پریشان ہوا، اور پریشان ہونے کے بعد وہ جو بنی مخزوم کا قبیلہ کی ایک مجلس ہوتی ہے اس میں آ کے اس نے جو بیان کیا اس کو سننے والا ہے۔ خدا کی قسم میں محمد ایسا کلام سنا ہے محمد سے
نہ انسان کے کلام کی مانند ہے، نہ جن کے، نہ پریوں کے کلام کی مانند، نہ ان کے کلام میں ایک خاص مٹھاس ہے اور زیبائی ہے، ایک درخت کی مانند، اور اوپری حصہ میووں سے بھرا ہوا ہے اور مضبوط جڑ ہے۔ یہ ایسا کلام ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور کوئی چیز اس پہ مغلوب نہیں کر سکتی۔ اس نے یہ جو قرآن کی تعریف بیان کی اپنے لوگوں میں، اس کے بعد کفار قریش بہت پریشان ہوئے، اور ابو جہل جو ہے اس نے جب یہ باتیں سنی تو وہ مغیرہ کے پاس گیا، اس نے کہا کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم قریش کے تمام سرداروں کو بلاؤ اور اس معاملے میں جو ہے وہ اپنی بات کہوں گا۔ اس نے تمام قریشوں کو بلایا اور اس کے بعد اس کے سامنے مغیرہ کو بلایا کہ بھئی اب بیان کرو۔ مغیرہ نے کہا کیا تم نے کبھی رسول خدا پہ دیوانگی کے آثار دیکھے ان کے چہرے پہ، کہ کبھی دیوانگی قسم کی باتیں کرتے ہوں، دیوانے ہو گئے ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کیا رسول خدا، تو تم لوگ جو رسول خدا کو امین و صادق جانتے تھے، پھر کیا ہوا کہ اب جو ہے رسول خدا کو جھوٹا کہو؟ تب تو ممکن ہی نہیں ہے، پہلے تم تو امین و صادق کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم بتاؤ، تم کلام خدا کو سن کے آئے ہو، اب ہم کیا کہیں؟ اس نے کافی غور و فکر کیا۔ اس نے کہا ہاں، اس کا ایک حل ہے، تم انہیں جادوگر کہہ دو، اور کہہ دو کہ یہ کتاب جو ہے، قرآن جو ہے وہ جادو ہے اور رسول خدا جادوگر ہے۔ اس سے یقینی طور پہ انہوں نے ایک ایسی بات گڑھی جس سے انہوں نے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن حقیقتاً یہ جادو کہنا یا جادوگر کہنا خود ان کی عاجزی کی دلیل تھی کہ قرآن کے معاملے میں لوگ عاجز ہو گئے تھے۔ یہ ایک آپ کے سامنے قرآن کا معجزہ ہے۔ اچھا، میں بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے فصاحت و بلاغت، تو قرآن کی فصاحت و بلاغت میں بھی جو ہے قرآن اپنا معجزہ اور اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ عرب رسول خدا کے دور میں، عرب کے جب حج کا وقت آتا تھا تو حج کے وقت میں پورے عرب سے لوگ آتے تھے حج کرنے، اور تمام شعراء آتے تھے اپنے اپنے بہترین کلام کو لے کے، اور وہاں ایک بازار لگتا تھا جس کا نام تھا عکاس کا بازار جسے کہتے تھے۔ اس میں اپنے اشعار کو بیان کرتے تھے، اور جس کے اشعار سب سے بہترین ہوتے تھے اس کو کعبے کے اوپر لے جا کے ٹانگ دیا کرتے تھے لوگ کہ بھائی یہ جو شاعر ہیں ان کے یہ اشعار ہیں، یہ بہترین اشعار ہیں اس لحاظ سے۔ اس میں جو ہے بہترین جو اس وقت دور کے اشعار تھے وہ 7 اشعار تھے، اور ان کو کہتے تھے معلقات سبع کے نام سے وہ لوگ مشہور تھے، یہ بہترین اشعار۔ لیکن جب قرآن رسول خدا قرآن کا معجزہ لے کر آئے تو اس کے بعد آپ حیرت ہوگی آپ کے بات سن کے کہ وہ جو کلام جو کعبے میں ٹنگے ہوئے تھے ان کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی تھی، جیسے بالکل ختم ہو گئے، جبکہ وہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے آج بھی اگر آپ ان کلام مطلب اشعار جو کعبے میں ٹنگے ہوئے تھے پڑھیں وہ بہترین اشعار ہیں، لیکن قرآن کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ان کا کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ تو یہ قرآن کا ایک اپنا معجزہ ہے کہ فصاحت و بلاغت میں بہت بلند ہے۔ جب قرآن جو ہے وہ ہر لحاظ سے بلند مطالب رکھتا ہے، ہر قسم کے خرافات سے پاک ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ علمی معجزہ بھی ہے قرآن کا علمی معجزہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے ایسے وقتوں میں سائنسی انکشافات کیے جب کہ انسان کی اس تک رسائی تک نہیں تھی، اس دور میں سائنسی انکشافات کی، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا جو معجزہ ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کی آیات، ایک آیات دوسری آیات کے ساتھ جو ہے وہ تقابل، مطلب آپس میں ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتی ہیں بلکہ ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، یہ قرآن کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ اب ہم پلٹتے ہیں واپسی اپنی گفتگو کی طرف کہ کتاب جو ہے یہ قرآن کی جو کتاب ہے یہ تمام تر تحریفات سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کمی اور بیشی نہیں ہے، اور اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ خود پروردگار عالم نے لی ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہ بیان کر چکے ہیں، قرآن ایک معجزہ ہے، اس کی ہم نے کچھ آپ کے سامنے مثالیں بیان کی۔ اچھا، قرآن کریم کے کچھ موضوعات ہیں جس کا کچھ موضوعات کا ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ بنیادی عقائد کی تشریح اور ان کی دلیلیں بیان کرتا ہے قرآن کریم۔ اور قرآن کریم کا موضوعات میں کیا کیا ہیں؟ خدا اس میں عبادات کا حکم ہے اور اس کی کچھ وضاحتیں ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ گزشتہ امتوں کے نصیحت آمیز واقعات جو ہے قرآن کریم نے بیان کی ہیں، قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں، اسلامی نظام زندگی کے اصول و قواعد، یہ کچھ موضوعات تھے جو قرآن کریم کے جو بہت اہم واقعات ہیں۔ اچھا، قرآن کو جو ہے وہ دیکھنے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اور اس کے حفظ کرنے کا بھی بہت اجر و ثواب ہے، لہٰذا
جو لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کے مفاہیم کو سمجھیں تو انہیں چاہیے کہ قرآن کے ترجمہ اور تفاسیر کو وہ جو ہے پڑھیں اور پھر اس کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں لے کر آئیں تاکہ انسان کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔